حضرت خضر علیہ السلام کا کشتی کو خراب کر دینا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ظالم بادشاہ اس کشتی کو ہتھیا لے، تو لہٰذا ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے کسی چیز کو عیب دار کر دینا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ مہمان نوازی نہ کرے تو بغیر اجرت کے اس کی دیوار کو درست کر دینا، اور اگر یقینی علم حاصل ہو جائے کہ یہ بچہ مستقبل میں کافر ہوگا اور والدین کو کافر بنانے کا سبب بنے گا تو حضرت خضر علیہ السلام کا اسے قتل کر دینا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایک دوسرے نبی کے امتی تھے اور ان کی شریعت میں یہی حکم تھا، تو لہٰذا خضر علیہ السلام کے یہ تمام کے تمام کام ان کے نبی کی شریعت کے مطابق تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہم السلام کے واقعے سے متعلق ابتدائی حصے کا مطالعہ کیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بندوں میں سے ایک بندے سے ملاقات کا حکم دیا، اور علامت یہ بتائی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں، اور اہل تفسیر کی رائے یہ ہے کہ وہ فارس اور روم کے سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے، اور ایک جزیرے میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ علامات موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں جہاں ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوگی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک نوجوان کو رکھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سفر میں تنہا ہونے کے بجائے کسی کو ساتھ لے لینا بہتر ہوتا ہے، اور حصول علم کے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنے جذبے کا اظہار فرما رہے ہیں کہ میں 70 برس تک 80 برس تک اس سفر میں حصول علم کے لیے اپنے سفر کو جاری رکھوں گا۔ تو علامت یہ بتائی گئی کہ جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے تو وہاں جو پکی ہوئی مچھلی ہے وہ زندہ ہو جائے گی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ جب بھوک لگی تو معلوم ہوا کہ وہ مچھلی تو سمندر میں سرنگ بنا کر ایک مقام کی طرف نکل گئی۔ بہرحال وہ دونوں واپس ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اتباع کا اس شرط کے ساتھ ایک پروپوزل ان کے سامنے رکھا کہ وہ اس رشد و ہدایت کو جو اللہ نے ان کو تعلیم فرمائی اسے سیکھ سکیں۔ نتیجتاً حضرت خضر علیہ السلام نے بھی ایک شرط رکھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ صبر کریں گے اور کسی چیز سے متعلق کوئی سوال نہیں کریں گے۔ تو یہاں سے اب ہمیں آگے پڑھنا ہے۔ فانطلقا، وہ دونوں چل پڑے۔ اس کا مطلب حضرت یوشع علیہ السلام اب ساتھ نہیں ہے۔ اگر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی ساتھ ہوتے تو فانطلقوا ہوتا کہ اب وہ تینوں مل کر ساتھ چلے۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خرقہا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ایک جگہ سے پھاڑ دیا۔ خرقہ معنی ہوتا ہے پھاڑنا، شگاف ڈالنا۔ قال اخرقتها لتغرق اہلہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال کیا، فرمایا کہ کیا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا، لتغرق اہلہا، تاکہ اس کشتی میں سوار لوگوں کو آپ غرق کر دیں، کہ ڈوب کر مر جائیں سارے لوگ۔ لقد جئت شیئا امرا، فرمایا آپ نے تو بہت برا کام کیا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث میں ہے کہ شرعی حکم ظاہر پر ہوتا ہے، دل کے احوال اللہ جانتا ہے۔ شرعی حکم تو ظاہر پر لگے گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی شریعت کے مطابق اس کا حکم بیان کر دیا، کیونکہ صاحب شریعت نبی تھے۔ اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جو شریعت کے اہل علم ہیں انہیں چاہیے کہ اگر ان کے سامنے کوئی ایسا کام ہو جو برا کام ہو تو انہیں موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اظہار کر دینا چاہیے۔
قال، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا. یہاں لمحے بھر کے لیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ بہت سارے پیران اعظام جب وہ کوئی حرام اور ناجائز اور غیر شرعی کام کرتے ہیں تو دلیل کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے کو یاد کر لینا کہ تمہاری عقل سے یہ بات ماورا ہے اور مجھے اللہ کی طرف سے علم حاصل ہے، تو لہٰذا تمہیں نہیں معلوم کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. تو یاد رکھ لیں کہ اس پورے واقعے میں بنیادی بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے امر سے کر رہے ہیں، پہلی بات. اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. لہٰذا وہ بات جو منصوص ہے، جس کے بارے میں اللہ کا حکم نازل ہوا ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو اس پر قیاس نہیں کریں. تو قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، تو فوراً اس بندے نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ تو قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت. آپ نے فوراً اپنا عذر پیش کیا اور فرمایا کہ میری گرفت نہ کیجیے اس بات پر جو میں بھول گیا ہوں. ولا ترہقنی من امری عسرا، عسر عربی میں سختی کو کہتے ہیں، اور رہقہ کا معنی عربی میں ہوتا ہے کسی پر سختی کرنا، کسی کو مشقت میں ڈالنا. فرمایا مجھ پر میرے معاملے میں اتنی سختی نہ کریں. ایک بار ایسا ہوا ہے، آپ نے منع کیا تھا لیکن میں نے سوال کر لیا اور بھولے سے ہوا. تو خضر علیہ السلام نے درگزر فرمایا. فانطلقا، اب ان دونوں نے دوبارہ سفر کیا. تو علم کے حصول کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے. حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ان کی دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی. غلام عربی میں کسے کہتے ہیں؟ لڑکے کو. فقتلہ، تو خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو، شرعی حکم کیا ہے کہ اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً، کیونکہ ان کی شریعت کے مطابق یہ حرام کام تھا، قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے وہ غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ کیا تم نے ایک جان کو قتل کر دیا جو زکیہ، نفس زکیہ، معصوم جان، پاکیزہ لڑکا جو نابالغ ہے، لڑکا ہے، تم نے اسے قتل کر دیا بغیر نفس، جبکہ اس نے کسی کو قتل. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اللہ نے فرمایا ہم نے یہ تورات میں حکم دیا ہے کہ جس نے فساد فی الارض اور جان کے بدلے جان کے ماں سوا کسی کو قتل کیا تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس لیے آپ نے سوال کیا اور ساتھ میں فرمایا لقد جئت شیئا نکرا. نکر ایک ایسا کام جو بہت نازیبا ہو، ناپسندیدہ ہو، نکیر، جس کا انکار کر دیا جائے. فرمایا بے شک آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جس پر نکیر ہوگی، انکار کیا جائے گا، روکا جائے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر حضرت خضر علیہ السلام یا اللہ کے بندوں میں سے وہ ایک بندہ، انہوں نے جواب میں فرمایا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها، اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کروں فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنی مصاحبت نہیں دیجیے گا. اب آپ لفظ دیکھ رہے ہیں، معیت، سفر، مصاحبت. تو یہ انسان جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ مختلف کیفیتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کبھی کسی کے ساتھ حالت سفر میں ہوں، آپ کبھی کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، کبھی کھا رہے ہوں، کبھی پی رہے ہوں، یہی ہوگا نا. قد بلغت من لدنی عذرا، اور آپ میری طرف سے، من لدنی، میری طرف سے عذر کو پہنچ جائیں گے، یعنی معذور ہوں گے. اب آپ کے پاس عذر ہوگا کہ بھائی میں نے 3 مرتبہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا. فانطلقا، اب تیسرا سفر شروع ہوا، دونوں روانہ ہو گئے. حتی اذا اتیا اہل قریہ،
یہاں تک کہ وہ دونوں گاؤں والوں کے پاس آئے، کسی گاؤں سے ان کا گزر ہوا. استطعما، اور ان دونوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا. یاد رکھ لیں کہ حالت سفر میں یہ شرعاً جائز ہے کہ مسافر جس گاؤں یا شہر سے گزرے وہاں کے لوگوں سے مہمان نوازی کو طلب کر لے، یہ شرعاً جائز ہے. تو انہوں نے کھانا طلب کیا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جن دو لوگوں کا ذکر ہے وہ انسان ہے. اب یہ جو بھی واقعہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کی تشریح جو بھی ہے، یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے، ہر ظاہر کا ایک، ہر حقیقت کے ماورا، ہر ظاہری عمل کے ماورا اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے. تو جو علماء ظاہر ہوتے ہیں ان کی نگاہ صرف ظاہر تک پہنچتی ہے، اور جو اہل باطن ہوتے ہیں ان کی نگاہ اس کی حقیقت تک بھی پہنچتی ہے. تو ان دونوں نے کھانا طلب کیا. تو ان دونوں کا کھانا طلب کرنا یہ بتاتا ہے کہ وہ دونوں انسان تھے. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اور آپ نے بھنا ہوا بچھڑا ماشاءاللہ ان کو آپ نے پیش کیا کھانے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ بھنا ہوا بچھڑا جو ہے وہ کھایا جائے اور کھلایا جائے. تو فرشتوں نے اس کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. کیوں؟ کیونکہ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں. تو اگر یہ فرشتے ہوتے تو کھانا کیوں مانگتے؟ استطعما اہلہا، تو گاؤں والے سے ان دونوں نے کھانا طلب کیا. فابوا ان یضیفوہما، تو گاؤں والوں نے صاف انکار کر دیا ان کی میزبانی کرنے سے. ضیف عربی میں میزبان، مہمان کو کہتے ہیں. فوجدا فیہا جدارا، تو ان دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار کو دیکھا، ایک دیوار کو پایا. یرید ان ینقض، ایک دیوار کو پایا جو گرنے کے قریب تھی، قریب تھا کہ وہ دیوار. فاقامہ، تو اللہ نے جو خضر علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تھا انہوں نے توجہ فرمائی اور دیوار ٹھیک ہو گئی. اب وہ بھلے انہوں نے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے درست کیا، لیکن جو خضر علیہ السلام کا انداز ہے تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ کوئی روحانی توجہ انہوں نے فرمائی اور دیوار درست ہو گئی. یا اگر ظاہری معنی بھی لیں تو انہوں نے ایک مستری کی طرح اس دیوار کو صحیح کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر مزدوری لے لیتے. آپ نے، ہم بھوکے ہیں، کھانا مانگا انہوں نے دیا نہیں اور آپ ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہیں. قال ھذا فراق بینی و بینک، اب حضرت خضر نے فرمایا کہ یہ ایسا مقام ہے جہاں میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت. ھذا فراق بینی و بینک، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کہیں نقطہ نظر کا اتنا اختلاف ہو جائے کہ جو اس حد تک پہنچ جائے تو ھذا فراق بینی و بینک، راستے جدا ہو جانے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پوری زندگی چپک کر رہے ہیں اسی شخصیت کے ساتھ. آپ نے فرمایا سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، فرمایا میں عنقریب آپ کو خبر دوں گا تاویل کی. تاویل کا معنی عربی میں ہوتا ہے رجوع کرنا. ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہیں کر سکے میں اب آپ کو اس کی تاویل بتاؤں گا کہ میں نے کیوں کیا.